اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نور آگہی کے ساتھ ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی آج 28ویں صبر کے ساتھ حاضر خدمت۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ پروگرام نور آگہی 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم سب سے پہلا حصہ جو ہے نورانی قاعدہ، اس کے سبق کی طرف نورانی قاعدے کا ہمارا تمام کورس ایک دفعہ نظر سے گزر چکا ہے اور ہم نے اس کی مشق بھی کی۔ اب اس کی دہرائی کے لیے یہ باقی جو ہمارے یہ 28، 29 اور 30 یہ 3 اسباق ہیں، اس میں ہم اہم حصوں کی تختیوں کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلا اور بنیادی تختی نمبر 1 جو حروف مفردات، ان کو الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، رو، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب اسی کو جب ہم متحرک کر کے پڑھیں گے تو پھر الف نہیں ہوگا، پھر یہ حمزہ بن جائے گا، پھر حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ یہ خیال کرنا ہے کہ بعض مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں اے او، بے بے بو، تے تو، سے سو، جے جو، نہیں، آ اے او کی بجائے آ ای او، بے بے بو کی بجائے با بی بو، سے سو کی بجائے سا سی سو، جے جو کی بجائے جا جی جو۔ تو اس کو لمبا بھی نہیں کرنا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، وہ الف بن جائے گا، ساتھ حمزہ زیر ای، یا بن جائے گا، حمزہ پیش او، واو بن جائے گا، صرف آ ای او، با بی بو، تاتی تو، سا سی سو، جا جی جو، حا ہی ہو، خا خی خو، دادی دو، زازی زو، روری رو، زازی زو، سا سی سو، شا شی شو، سو سی سو، ضادی دو، توتی تو، زازی زو، غاغی غو، غاغی غو، فافی فو، قاقی قو، کاکی کو، لالی لو، مامی مو، نانی نو، واوی وو، ہاہی ہو، آئی او، یائی یو۔ اور اس کو جب ساکن کریں گے پھر آ، حمزہ زبر آ، اس طرح پڑھیں گے، پھر ہم الف، آ ای او، آ ای او، با بی بو، اب اب اب، تا تاتی تو، ات ات ات، سا سی سو، اس اس اس، جا جیم، جا جی جو، آج ایج اوج، ہا ہی ہو، اح اح اح، خا خاخی خو، اخ اخ اخ، دال دادی دو، اد اید اد، ذال زازی دو، از از از، رو روری رو، ار ار ار، زا زازی زو، از از از، سین ساسی سو، اس اس اس، شین شاشی شو، اش اش اش، صاد سوسی سو، اس اس اس، ضاد ضادی دو، از از از، طا تعطی تو، ات ات ات، ظا ظادی دو، از از از، عین غی غو، آ ای او، غین غاغی غو، اغ اغ اغ، فا فافی فو، اف اف اف، قاف قاقی قو، اق اق اق، کاف کاکی کو، اک اک اک، لام لالی لو، ال ال ال، میم مامیمو، ام ام ام،
نون نانی نو ان 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 وا واوی وو او ای او او ہا ہا ہی ہو آہ ای او حمزہ آ ای او آ ای او یا ای یو آئی ای۔ تو یہ حروف تہجی، ان کو ہم نے مختلف طریقوں سے اس کی مشق کی، اس کو اچھی طرح آپ نے دہرانا ہے۔ اب معزز حاضرین و سامعین، ہم پروگرام نور آگہی کے دوسرے سیگمنٹ نماز کی طرف چلتے ہیں۔ نور آگہی کے دوسرے سیگمنٹ میں نماز کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں یا مختلف اوقات میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ابھی اس سے پہلے ہم نے نماز جنازہ، اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں اہل قبرستان کے لیے دعائیں، صبح و شام کی دعا، اب جو ہے وہ کھانا کھانے کی دعا، بسم اللہ وعلی برکات اللہ، بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ تو یہ درست تلفظ کے ساتھ بسم اللہ وعلی برکات اللہ، کھانے کے بعد کی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ اہتمام سے الحمدللہ الذی مد ہے، الذی اطعمنا، اطعم عین اہتمام کے ساتھ، اطعمنا وسقانا نون الف زبر نا، وجعلنا مسلمین بھی ہے، یہ بھی وجعلنا من المسلمین، بعض احادیث میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ پھر نیا چاند دیکھیں تو اس وقت یہ سبق صفحہ نمبر 31 ہے، نماز کا حصہ جو ہے، نیا چاند دیکھ کر اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، یہ درست تلفظ کے ساتھ۔ پھر ادائے قرض کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو درست تلفظ کے ساتھ یہ ادائے قرض، یہ بھی نماز کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قرض کی جلد ادائیگی ممکن بنا دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہم نے یہ نماز کا یہ سبق الحمدللہ ہمارے یہ کتاب مکمل ہوئی۔ اب ہم تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم تجوید و قرأت کے اصول و ضوابط کے بارے میں پڑھیں۔ سبق نمبر 28، تجوید و قرأت کے اصول و ضوابط کے ضمن میں ہم نے دہرائی شروع کی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جو بنیادی معلومات ہیں، جو لحن جلی خفی، اس کے بارے میں پڑھا، تجوید کی تعریف پڑھی، پھر اس کے بعد مخارج حروف کے بارے میں پڑھا، صفات لازمہ اس کو ہم نے دہرایا جو 17 ہیں۔ آج جو ہے صفات عارضہ، اس سے پہلے بھی ہم ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ 8 حروف میں عارضی صفتیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے کئی ہم حروف پہلے بھی دہرا چکے ہیں۔ مثلا یہی لام کا حرف جو ہے، لفظ سے ہر لام باریک ہوتا ہے، صرف لفظ اللہ کا لام جب اس سے پہلے زبر اور پیش ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن باریک جب زیر ہوگا تو پھر الحمدللہ رب للہ للہ، یہ نہیں ہوگا لام کا۔ یہ یعنی بعض حالتوں میں یہ موٹا ہے، بعض میں باریک ہے، اس لیے اس کو عارضی صفت کہا گیا۔ دوسرا جو ہے میم کا قاعدہ ہے۔ میم کے قاعدے ہم نے گزشتہ سبق میں دہرائے تھے کہ میم کے بعد میم آ جائے تو وہاں ادغام ہو جاتا ہے، اجتماع مثلین ہے، میم اس کو دوسری میم میں شامل کر دیتے ہیں۔ اگر میم کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہو جاتا ہے، اور اگر
اس کے علاوہ اگر میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں میم پہ غنہ ہوتا ہے، مشدد ہوتی ہے۔ اور چوتھا قاعدہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر میم کا اظہار جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہم نے پڑھے۔ تو نون جب مشدد ہو تو غنہ ہوتا ہے، ایک الف جتنی دیر لگتی ہے، ان۔ لیکن اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، انعمت۔ اگر حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے، من یقول، تو ادغام ہوتا ہے۔ اگر با آ جائے تو پھر جو ہے من بعد، وہاں اقلاب ہوتا ہے، اس میں چھوٹی میم کتنی سی پڑی ہوتی ہے۔ اور اگر ان 13 حروف کے علاوہ حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا، حروف یرملون یا را میم لام واو نون اور با کے علاوہ کوئی آ جائے تو وہاں پھر اخفا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یائے مدہ اور یائے لین، یہ حروف ہوائیہ جو ہیں یہ جوف دہن منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کا پھر حمزہ کا اس میں قاعدہ ہے کہ بعض کا حمزہ وصلی ہوتا ہے، اس کو پچھلے سے ملایا جائے تو پھر حمزہ حذف ہو جاتا ہے، الگ سے پڑھا جائے تو پھر وہ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر علیحدہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الرحمن الرحیم پھر الگ سے پڑھیں گے تو پھر وہ حمزہ پڑھی جائے گی۔ پھر حمزہ جب ساکن ہو تو یہاں اس میں ایک جھٹکا اور سختی ہوتی ہے، من البأس۔ پھر جو ہے جب حمزہ جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو پھر اس کو حمزہ نہیں کہتے بلکہ الف کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ عارضی قاعدوں کے اندر جو ہے ایک قاعدہ را کا ہے، جب اس پہ زبر اور پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، عرب۔ اگر زیر ہو تو پھر را جو ہے وہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ اگر یہ خود ساکن ہو تو اس سے پہلے زبر اور پیش آ جائے تو موٹا، اگر زیر والا حرف آ جائے تو پھر اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ 8 ہی حروف ہیں۔ نمبر 1 حمزہ، واو اور یا جو ہے جو حروف مدہ میں بھی آ جاتے ہیں، اور جیم شین یا وسط زبان اوپر کا تعلق ہے، جب یا متحرک ہو تو یہ اس کا مخرج ہے۔ را کا، میم کا، لام کا، الف کا اور یہ نون کے جو ہے ان 8 حروف میں صفات عارض ہیں۔ ان کو پڑھتے وقت ان کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم 28ویں پروگرام کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں 30ویں پارے کی ہم چھوٹی صورتیں پڑھیں گے۔ 30ویں پارے کی آخری 20 چھوٹی صورتوں کے ضمن میں آج ہم سورۃ الہمزہ اور سورۃ العصر اس کی ہم دہرائی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے پھر وہ ساری حرکتیں پوری پڑھی جائیں گی۔ ویل لکل ہمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ۔ تو پھر وہ آیتوں کو جب ملائیں گے تو آخری آیت کے جو حرف کی حرکت ہے پوری پڑھیں۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، والعصر عین جو ہے اور صاد موٹی سیٹی کے ساتھ، ان الانسان لفی خسر، ان
انا یہاں نون کے اوپر شد ہے لہٰذا نون گنہ ہوگا. انسان یہاں اخفا ہے، نون ساکن کے بعد سین ہے. لافی خسر، خسر نہیں کہا خسر، خسر کیونکہ را ساکن ہو جائے گا. الا الذین، یہ زینہ سیٹی نہ لگے. آمنوا وعملوا، آمی حمزہ نہ یہ بن جائے. وعملوا الصالحات، ہاں گلے سے تمام سے. وتواصوا بالحق، اگر کیونکہ یہ ساکن کریں پھر بالحق. ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی حرف مشدد ہو تو وقف کرنا ہو تو وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، کچھ دیر لگاتے ہیں. یہاں کیونکہ قاف ہے، قلقلہ بھی ہونا ہے، اس لیے زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے. وتواصوا بالصبر، صبر یعنی صبر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نور آگہی پروگرام سبق نمبر 28 کا یہ چوتھا سیگمنٹ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نور آگہی کی ٹیم اور میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.